السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف میں تلاوت کے 14 سجدے ہیں۔ جہاں جہاں کلام مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا ہوتا ہے، اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اسی کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں۔ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں۔ سجدہ میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیں، پس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اول اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر سجدے میں جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ بیٹھیں، کھڑے نہ ہو تب بھی درست ہے۔ سجدہ کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کی قصد سے بیٹھے ہو یا کسی اور کام میں لگے ہو اور بغیر قصد کے سجدہ کی آیت سن لی ہو۔ اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت کو آہستہ سے پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ کی ہو کر سجدہ کرنا وغیرہ۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں قرآن شریف ہی پر سجدہ کر لیتی ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور سر سے نہیں اترتا۔ اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کرے کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ اگر کسی کے ذمہ بہت سے سجدہ تلاوت باقی ہوں، اب تک ادا نہ کیے ہوں تو اب ادا کریں، ابر بر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے۔ اگر کبھی ادا نہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدہ یاد سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں سنا جب کہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں سنے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتے ہیں اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کر لیں۔ اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً ہی نماز میں سجدہ کر کے پھر باقی صورت پڑھ کے رکوع میں جائیں۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2 آیتیں یا 3 آیتیں اور پڑھ لیں تب سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ گئے تب سجدہ کیا تو سجدہ تو ادا ہو گیا لیکن گناہگار ہوئے۔ اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اب نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے گناہگار رہیں گے۔ اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی صورت معافی کی نہیں ہے۔ سجدہ کی آیت پڑھ کر اگر فوراً رکوع میں چلی جائیں اور رکوع میں یہ نیت کر لیں کہ سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتے ہوں تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا، اور اگر رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ جب کریں گے تو سجدہ سے سجدہ کی تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، چاہے کچھ نیت کرے چاہے نہ کرے۔ نماز پڑھتے میں کسی اور سے سجدہ آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز ہی میں کریں گے تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی آیت کئی بار دہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لیں، پھر اس کو دہراتے رہیں، اور اگر جگہ بدل گئی تب اسی آیت کو دہرایا، پھر تیسری جگہ جا کے وہی آیت پھر پڑھی، اسی طرح برابر جگہ بدلتے رہیں تو جتنی دفعہ دہرائیں اتنی دفعہ سجدہ کریں۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کئی آیتیں پڑھی تو بھی جتنی آیتیں پڑھیں اتنے سجدے کریں۔ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کوئی آیت پڑھی، اٹھ کھڑے ہوئے لیکن چلے پھرے نہیں، جہاں بیٹھے تھے وہی کھڑے کھڑے وہی آیت پھر دہرائی تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ ایک ہی جگہ سجدہ کی آیت پڑھی اور اٹھ کر کسی کام کو چلے گئے، پھر اسی جگہ آ کر وہی آیت پڑھی تب بھی 2 سجدے کریں۔ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کوئی آیت پڑھی، پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کر چکے تو اس جگہ بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں لگ گئے، جیسے کھانا کھانے لگے یا سینے پرونے میں لگ گئے یا بچے کو دودھ پلانے لگے، اس کے بعد پھر وہی آیت اسی جگہ پڑھی تب بھی 2 سجدے واجب ہوئے،
اور جب کوئی کام کرنے لگے تو ایسا سمجھے کہ جگہ بدل گئی۔ ایک کوٹھڑی یا دالان کے ایک کونے میں سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آیت پڑھی، تب بھی ایک ہی سجدہ کافی ہے، چاہے جتنی دفعہ پڑھیں۔ البتہ اگر دوسرے کام میں لگ جانے کے بعد وہی آیت پڑھیں گے تو دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا، پھر تیسرے کام میں لگنے کے بعد اگر پڑھیں گے تو تیسرا سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اگر بڑا گھر ہو تو دوسرے کونے پر جا کر دہرانے سے دوسرا سجدہ واجب ہوگا اور تیسرے کونے پر تیسرا سجدہ۔ مسجد کا بھی یہی حکم ہے جو ایک کوٹھڑی کا حکم ہے۔ اگر سجدہ کی آیت کی دفعہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے دہرایا کرے یا مسجد میں ادھر ادھر ٹہل کر پڑھے۔ اگر نماز میں سجدہ کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لیا، پھر اسی رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھیں۔ سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نیت باندھ لی اور وہی آیت پھر نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔ اگر سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کر لیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دہرائی تو اب نماز میں بھی سجدہ کریں۔ پڑھنے والے کی جگہ نہیں بدلی، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے، لیکن سننے والے کی جگہ بدل گئی کہ پہلی دفعہ اور جگہ سنا تھا، دوسری دفعہ اور جگہ، تیسری دفعہ تیسری جگہ، تو پڑھنے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہے اور سننے والے پر کئی سجدے واجب ہیں، جتنی دفعہ سنے اتنے ہی سجدے کرے۔ اگر سننے والے کی جگہ نہیں بدلی بلکہ پڑھنے والے کی جگہ بدل گئی تو پڑھنے والی پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والے پر ایک ہی سجدہ۔ ساری سورت کو پڑھنا اور سجدہ کی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ اور منع ہے۔ فقط سجدہ سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑیں کہ اس میں سجدے سے گویا انکار ہے۔ اگر سورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، فقط سجدہ کی آیت پڑھیں تو اس کا کچھ حرج نہیں، اور اگر نماز میں ایسا کرے تو اس میں بھی شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت کو 2 ایک آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔